ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر آتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں حضرت عمر، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے حضرت عمر، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، روتے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیوں روتے ہو، کیا بات ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے تعلق سے کوئی معاملہ نہیں ہے کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، بلکہ دروازے پر ایک شخص کھڑا ہے، اس کی گریہ وزاری نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا ہے، وہ پھوٹ پھوٹ کر دروازے پر رو رہا ہے، اس کے رونے کی وجہ سے میں رونے لگ گیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، حضرت عمر سے کہا اسے بلا لاؤ، کون وہ شخص ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے حکم فرمایا، حضرت عمر جاتے ہیں، اس شخص کو بلا کر کے لاتے ہیں اور کہتے ہیں کیوں روتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہوں پر نادم ہوں، اپنے گناہوں کی وجہ سے اور اللہ رب العزت کے قہر کی وجہ سے رو رہا ہوں میں۔ آپ نے کہا آخر تو نے کیا کیا ہے؟ کیا تو نے قتل کیا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے پوچھا تو کیا تو نے شرک کیا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر تیرے گناہ اگر سمندر کی چھال کے برابر کیوں نہ ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہ سمندر کی چھال سے بھی زیادہ ہے، میرے گناہ اس آسمان سے بھی زیادہ ہے، میرے گناہ پہاڑوں سے بھی زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں آخر تیرے گناہ اتنے کون سے ہیں؟ کیا تلسی بڑی ہے یا تیرے گناہ ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ میرا گناہ بڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے ہیں کیا لوہو قلم تجھ سے بڑے تیرے گناہ سے بڑے ہیں یا تیرا گناہ ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گناہ بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات بڑی ہے یا تیرا گناہ بڑا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بے شک اللہ رب العزت کی ذات بڑی ہے لیکن میرا گناہ بھی چھوٹا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جرم عظیم کو رب عظیم معاف فرماتا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ اتنا سخت ہے میں گناہوں پر نادم ہوں، میرا گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسے آخر بتا تو صحیح تیرا گناہ ہے کیا جس کی وجہ سے تو اتنا رو رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ آسمان سے بھی بڑا میرا گناہ ہے، سات سمندر سے بھی میرا گناہ بڑا ہے، اس زمین سے بھی میرا گناہ بڑا ہے، آخر تو بتا تو صحیح کہ تیرا گناہ ہے کیا؟ تو اللہ کا وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے آپ کے سامنے اپنے گناہ کو بیان کرتے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخر بتا تو صحیح کہ تیرا گناہ ہے کیا؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 سال سے کفن چوری کا کام کرتا تھا، 7 سال سے میں کفن چرا رہا تھا، قبرستان میں جب بھی کوئی جنازہ آتا دفنا کر کے لوگ گزر جاتے، رات کو میں دفنا قبرستان میں حاضر ہوتا اور اس کے بعد وہاں سے کفن چرا کر کے روانہ ہو جاتا۔ 7 سال ہو گئے مجھے کفن چراتے ہوئے، لیکن ایک مرتبہ کی بات ہے کہ انصار کی ایک لڑکی فوت ہوئی، قبرستان میں اس کو لایا گیا، قبرستان میں جب اس کو دفنا دیا گیا لوگ دفنانے کے بعد چلے گئے، حسب معمول میں قبرستان میں پہنچا، میں نے قبر کو کھودنا شروع کیا اور اس کے بعد میں نے اس کی قبر اس کے کفن کو چرا لیا اور چرانے کے بعد میں جیسے ہی پلٹ رہا تھا شیطان مجھ پر غالب آ گیا، میں دوبارہ الٹے قدم پلٹا اور میں نے جا کر کے اس سے بدکاری کر لی۔ اس کے بعد میں فارغ ہوا، فارغ ہونے کے بعد میں تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ وہ لڑکی اپنی قبر سے کھڑی ہو گئی۔ قبر سے کھڑی ہونے کے بعد اس نے کہا اے نادان کیا تجھے خدا کا خوف نہیں ہے؟ کیا تجھے یہ نہیں معلوم کہ کل بروز قیامت تجھے اس رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے؟ تو نے میرے ساتھ بدکاری کر کے مجھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ناپاک کر دیا، تو نے مجھے ان مردوں کے سامنے برہنہ کر دیا، کیا تجھے رب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا ہے؟ کیا تجھے اس کا خوف نہیں آتا ہے کہ تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہوگا؟ کیا جواب دے گا تو اس کی بارگاہ میں؟ اتنا کہنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، فوراً آپ فرماتے ہیں نکل جا یہاں سے، جہنم کا مستحق ہے تو۔ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سننے تھے، وہ شخص روتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد گھر جاتا ہے، روتے روتے سجدے میں سر رکھتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑا
کر کے دعائیں مانگ رہا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر رہا ہے۔ 40 روز اسے گزر گئے سجدے کی حالت میں کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہے۔ آخر کار 40 روز جب گزرے، 40 دن مکمل ہونے کے بعد اس نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا، اٹھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دراز کیا، کہا اے اللہ اگر میرے گناہ کو تو نے معاف نہیں کیا ہے، پروردگارا اگر تو نے میری توبہ کو قبول نہیں کیا ہے تو مولا آسمان سے آگ برسا کہ مجھے جلا دے، لیکن جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لے مولا۔ میں تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، تو آسمان سے آگ برسا کہ مجھے جلا دے، لیکن جہنم کی آگ سے مجھے بچا لے۔ اور مولا اگر تو نے میری توبہ کو قبول کر لیا ہے تو اللہ کے رسول سے تو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع فرما دے۔ ادھر اتنا کہنا تھا، اس کے ہاتھ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں، ادھر حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تمہیں سلام کہتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت جبریل کہنے لگے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کیا مخلوق کو تم نے پیدا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، بلکہ مجھے تمام کائنات کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ تو حضرت جبریل کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ محبوب کو جا کر کے بتا دو تم نے اس شخص کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، اسے بلا کر کے اس کی توبہ کی قبولیت کا پروانہ اسے سنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بلاتے ہیں، بلانے کے بعد اس کی توبہ کی قبولیت کا مزدہ اسے سنا دیتے ہیں۔ حضرات محترم آپ دیکھیں آج کی اس پرفتن دور میں ہم سے نہ جانے بے شمار گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کا خوف نہیں ہے کہ ہمیں کل بروز قیامت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانا ہے۔ قبرستان